اچھا ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میرے پاس جو ہے نا 1 لاکھ روپے ہیں، چلے میں کہتا ہوں اور کم کر دوں 10,000 روپے جیب میں، کیا میں کچھ شروع کر سکتا ہوں دنیا کے اندر؟ جی ڈیفینیٹلی، میں نے بتایا نا کہ جی آپ 10,000 سے لے کے آپ 10 کروڑ 20 کروڑ 1 ارب تک سارے لوگ جو ہیں ان کو ہم مختلف گائیڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں اس میں نا ایک چیز بڑی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جی سب کو آپ کہہ دیں جی آپ صبح کی سیر سب کے لیے اچھی ہے. صحیح ہے. ہر بندے کا ایک انوائرمنٹ ہے، ایک اس کا مزاج ہے، اس کی ایجوکیشن ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اگر میں کسی بندے کی تعلیم، اس کی مزاج، اس کا شوق، اس کا جو ایریا ہے وہ کہاں رہتا ہے، اس کے پاس جو را مٹیریل کی اویلیبلٹی ہے، اس کو دیکھے بغیر اس کو مشورہ دوں گا تو یہ میری مطلب ہے کہ انکمپیٹنسی ہے نا. تو یہ حکمت سے کرنے والے کام ہیں. آپ ایسے اب دیکھیں ایک بندہ ہے وہ 10,000 روپے سے صرف پوٹیٹو چپس بنانا شروع کر دیتا ہے. اگر لاہور میں کسی جگہ پہ ہم اس کو کہتے ہیں یار یہ تم چیزیں لے لو اور اس سے تم یہ کام، اور وہ شام کو 2,000 روپے ارن کر لے. اور پریکٹیکلی ہم نے کروایا کئی بندوں کو. ایک صاحب ہمارے پاس آئے تھے کسی شہر سے، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے کہا جی ہمارا ایک بزنس تھا وہ کرونا میں ختم ہو گیا تو ہم بڑے پریشان ہیں، ہم کیا کریں. میں نے کہا یار دکان ہے نا، دکان کے باہر نا آپ یہ کام ساتھ شروع کر دیں، صرف پوٹیٹو چپس بنانے شروع کر دو، اتنے پیسے آپ کے لگیں گے. اور یقین کریں کہ 2.5-3 مہینے کے بعد نا ہی واز ویری ہیپی کہ یار کم از کم ہماری ٹینشن ختم ہو گئی ہے، ہماری لائبلٹیز ختم ہو گئی. تو سر یہ انوائرمنٹ کے حساب سے، اور یہ کام دیکھیں صرف میرے کرنے کا نہیں ہے، میں صرف اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ جو اللہ نے جو اولو الالباب جو حکمت والے لوگ ہیں نا وہ بہت سارے بنائے ہیں. یہ ہر ایریا میں ہر اسکول کے اندر ایک استاد ایسا بیٹھا ہو جو برین یوز کرے، اپنے بچوں کو اپنی انوائرمنٹ کے حساب سے بتایا. اب ایک آپ کو مزے کی مثال دیتا ہوں. ڈیرہ اسماعیل خان میں ہم گئے جی، ایک دور افتادہ گاؤں میں، ڈیرہ اسماعیل خان سے کوئی 70-80 کلومیٹر صحرا کے اندر ایک اسکول کسی نے بنایا ہوا تھا، این جی او نے. وہاں پہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ کا پاس آؤٹ تھا. انہوں نے کہا جی آپ ان سے بات کریں، بچوں کو گائیڈ کریں کہ ہم کیا اپرچونیٹی دیں. اب میں وہاں چونکہ جانا تھا تو میں نے دیکھا کہ ان کے ایریاز میں کون کون سی چیزیں یہاں پہ لوکل ہیں. تو مجھے پتہ چلا جی کہ اس ایریا میں ایک درخت ہوتا ہے، جھاڑی ہوتی ہے، اس کو مزری پام بولتے ہیں. اس مزری پام سے بہت سی چیزیں پروڈکٹ بنتی ہیں، یہ ہینڈ فین بنتے ہیں اور ٹریز بنتی ہیں، ڈیکوریشن کے پیس بنتے ہیں. تو وہ لوگ وہاں پہ کچھ خواتین وہ بناتی ہیں اور وہ جناب اس کو سیل کرتے ہیں. اس کی رسی بھی بنتی ہے، یہ جو 4 پائی جس سے بنتے ہیں نا، بان جس کو بولتے ہیں. اچھا میں نے نیٹ پہ دیکھا ایسے ہی تو پتہ چلا یار کہ مزری پام جو ہے نا، تھوڑی سی اسٹڈی کی، آدھا گھنٹہ لگایا ہوگا، تو یہ پاکستان اوریجن پودا ہے اور باہر کی دنیا نا اس کو بڑا فیسینیٹ کرتی ہے کہ یہ اگر ہمارے پاس ہو تو ہم بھی اس سے مختلف ڈیکوریشن کی پروڈکٹ بنائیں. اچھا اب تھوڑا سا 5 منٹ کی ایفرٹ کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ جو مزری پام کے سیڈ ہے نا جی، وہ $1 پر سیڈ کے حساب سے امیزون پہ سیل ہو رہے ہیں. $1 پر سیڈ. اچھا میں نے ان سے بچوں سے پوچھا، میں نے کہا یار دیکھو تم لوگ یہاں رہتے ہو، تمہارے ارد گرد مزری پام ہی ہے، یہ جو بیج ہوتے ہیں اس کی کیا ویلیو؟ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، یہ پڑے ہوتے ہیں سڑکوں پہ، اس کو تو نہ کوئی کھاتا نہ کوئی ٹاتا. تو میں نے کہا بھائی امیزون کے اوپر میں نے ایسے نام لیا، مجھے لگا یار کوئی رسپانس نہیں آیا. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو امیزون کا پتہ ہے؟ پتہ نہیں. 250-300 میٹرک کے اسٹوڈنٹ سر. میں نے کہا امیزون کا پتہ ہے؟ ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا کہ جی مجھے پتہ ہے. ان کے استاد صاحب تھے اسٹیج پہ بیٹھے جو تھے، میں نے مطلب ان کی طرف دیکھ کے شکایت کے لہجے میں کہا، میں نے کہا سر دیکھیں آپ کی تو میٹرک کی پوری کلاس کو 300 بچوں کو امیزون کا ہی نہیں پتہ، تو یہ زیادتی ہے ان کے ساتھ. مجھے استاد صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی ان سے پوچھیں ٹک ٹاک کا پتہ. اب دیکھیں اب ایک اس جگہ پہ بیٹھ کے اگر 2-3-4 لوگوں کے گروپ کو اب صرف اس کام پہ لگا دیں اور سکھا دیں جو 1 مہینے میں ہم سکھا سکتے ہیں کہ جی آپ نے اس پہ اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اور آپ نے مزری پام کے بیج کیسے بیچنے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا وہ 4 لوگ وہ ارننگ نہیں کر سکتے؟ وہ بہترین. تو بات یہ کہ یہ ارننگس آپ کے ارد گرد ہیں، آپ نے برین یوز کرنا نا. ابھی آپ کو ایک اور مزے کی مثال، ایک صاحب میرے پاس آئے سندھ کے بارڈر ایریا سے، راجستھان کے پاس انڈیا کا وہ بارڈر، وہ کنری ایک جگہ ہے جی سندھ میں، اس کی مرچ بڑی مشہور ہے، وہ مرچ کی بڑی منڈی لگتی ہے. تو اس کے آگے کہیں وہ رہتے تھے، تو مجھے کہتے ہیں یار کہ وہ نا مجھے بتائیں کہ میں وہاں اس ایریا پہ رہ کے نا تو کیا کام کر سکتا ہوں. میں نے کہا یار مجھے تمہاری انوائرمنٹ کا نہیں پتہ، لیکن ہم ایک اور پریکٹس کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تمہارا جو وہ بارڈر لائن ہے اس کے ساتھ جو انڈیا کا گاؤں ہے وہ کیا کام کر رہا ہے. جو تمہاری انوائرمنٹ سیم ہے، ان کی انوائرمنٹ سیم ہے. تو جو اس نے مجھے اپنے گاؤں کا جو نام بتایا، میں نے نقشے پہ اس کو بڑا کیا، بارڈر کے اوپر کوئی
20 کلومیٹر کے پار ان کا ایک چھوٹا سا شہر تھا یا گاؤں تھا. اس گاؤں کا نام لکھ کے گوگل کے اوپر میں نے سرچ کیا کہ جی وہاں پہ کون سی انڈسٹری ہے. آپ یقین کریں کہ وہاں پہ 30 آئل ملوں کے ایڈریس نکل آئے جو آئل پروڈیوس کر رہے تھے, اور اس سے ریلیٹڈ انڈسٹری صابن بنانے کی اور یہ مختلف چیزیں. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بھائی تم سے 30 کلومیٹر دور بیٹھے لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ تمہاری انوائرمنٹ اور ان کی انوائرمنٹ میں کیا فرق ہے, تم بھی یہ کام کر سکتے. اللہ کے دیے ہوئے جو ریسورسز ہیں وہ کم نہیں ہیں. حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ تقدیر العزیز العلیم, کہ یہ تو بڑی علیم ذات کی جو ہے نا وہ کیلکولیشن کے ساتھ, لیکن اس کیلکولیشن کے اندر بھی کتنا کچھ ہے. بیسکلی ہم نے اس کو جانا نہیں اور ہم جاہل ہیں. اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں, بٹ یو ہیو ٹو یوز برین. آپ سوچیں گے, ایکسپلور کرنا پڑے گا, آپ سوچیں گے, آپ کو جواب آ جائے گا. کیونکہ قدرت کا جو فنامنا ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کنسنٹریٹ کتنا کرتے ہیں, ایکسٹینٹ آف ڈیزائر کیا ہے, کتنی شدت سے آپ چاہتے ہیں اس سے جواب لینا. جتنی شدت اس کو شو کریں گے اتنی جلدی اتنا اچھا جواب آپ کو قدرت کی طرف سے مل جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا.